السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ سٹوری عمر نے فیصل آباد سے سینڈ کی ہے۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میں اپنے ایک دوست کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر گیا ہوا تھا کہ اس کے پاس بیٹھے گپے لگاتے مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ رات کے 10 بج چکے ہیں اور راستہ بھی خراب ہے۔ خیر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 10:20 ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے اجازت لی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ بھائی راستہ خراب ہے اور قبرستان بھی راستے میں آتا ہے، تو آپ رات کو یہیں پر رہ جائیں یا پھر شہر والے راستے سے آپ اپنے گھر جائیں۔ میں نے اس کے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، اور اس سے اجازت لی اور میں نکل پڑا۔ مگر آپ سچ مانیے کہ اس قبرستان کا خیال دل میں آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور سوچا کہ شہر والے راستے سے چلا جاتا ہوں، مگر پھر سوچا کہ اس طرح سے تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اور میں اسی طرف سے چلتا ہوں۔ پھر میں اسی شارٹ کٹ راستے پر چل نکلا۔ ابھی اس قبرستان سے کافی پیچھے ہی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے کہہ رہا ہے کہ واپس چلے جاؤ، آگے تمہارے ساتھ بہت خطرناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ مگر میں ورد کرتا آگے بڑھتا رہا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ رات کہ اندھیری رات تھی، موسم کافی گرم تھا، ہوا کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ خوفناک رات کسی اور ہی دنیا میں پہنچا چکی ہے مجھے۔ خیر میں اللہ کا نام لے کے ورد کرتا آگے بڑھتا رہا۔ جوں جوں وہ قبرستان نزدیک آ رہا تھا مجھے یوں لگتا کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ خیر میں اس خوفناک راستے کو طے کر رہا تھا۔ دور دور تک نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی چرند پرند، راستہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں سے بھرا پڑا تھا۔ دن کے وقت بھی اس راستے سے گزرتے ہوئے خوف آتا تھا۔ خیر میں قبرستان کی حدود میں داخل ہو گیا۔ راستہ قبرستان کے درمیان سے گزرتا تھا۔ جیسے ہی میں نے قبرستان میں داخل ہوا، ایک دم خوفناک آوازیں آنے لگی، رونے کی، غرانے کی، چیخنے کی، اور قبرستان میں موجود درخت ایک دم تیز آندھی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرانے کا منظر پیش کرنے لگے کہ اس آندھی میں ایک عجیب سی ہلچل اور خوفناک آوازیں تھیں کہ میرے کانوں سے کسی کے کہکے مار کر ہنسنے کی دہشتناک آوازیں ٹکرانے لگیں۔ ابھی میں قبرستان کے درمیان پہنچا تھا کہ ایک دم سے طوفان تیز ہو گیا، اور ہلکی ہلکی بارش اور خوفناک دہشتناک آوازوں میں بھی اضافہ ہو گیا کہ اچانک سے میرے سامنے ایک خوفناک چہرہ آ گیا جس کے سرخ لمبے دانت تھے اور آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی وحشتناک آواز میں مجھے گرج کر کہنے لگا کہ رک جاؤ، اور میری بائک خود بخود بند ہو گئی۔ اب وہ میرے بالکل سامنے تھا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ تو کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ وہ ہیبتناک آواز میں کہنے لگا، وہ ہیبتناک آواز میں بولا کہ تمہارا خون مجھے چاہیے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ تو اللہ کی امانت ہے اور وہ جب چاہے وہ لے لے، تم اپنا مسئلہ بیان کرو، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تم سے ڈر گیا ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ بولا کہ اے آدم ذات، شاید تو مجھے نہیں جانتا۔ میں نے اس کو کہا کہ تو جو بھی کر لے، جو بھی کہہ لے، میں تجھ سے نہیں ڈرنے والا، اور میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ طوفان تھم گیا، آوازیں بند ہو گئیں، اور وہ اپنے لمبے کانوں پر انگلیاں رکھ کر چیخنے لگ گیا جیسے کہ اس کے کانوں میں کوئی کیل ٹھونک رہا ہے۔ وہ ہاتھ میری طرف بڑھاتا مگر جیسے کوئی نور کی طاقت اس کے ہاتھوں پر ضرب لگاتی ہو، اور وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا۔ اس کے چیخنے کی آواز اس قدر وحشتناک تھی کہ اندھیری رات میں جیسے درختوں پر بیٹھے پرندے بھی پھڑپھڑانے لگے ہوں۔ مگر میں پورے ایمان کے ساتھ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اور بائک سٹارٹ کر دی، اور میں پھر آگے بڑھنے لگا۔ جو ہی میں قبرستان کی حدود سے باہر نکلا، مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ آج تو اپنے اس ورد کی وجہ سے بچ گیا، لیکن اگر تو مجھے دوبارہ ملا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ہنس کر اس کو کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب تک نہیں چاہے گا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
یہ سٹوری زین العابدین نے اسلام آباد سے سینڈ کی ہے۔ ایک گاؤں میں بہادر لڑکا رہتا تھا جس کا نام ماہر تھا۔ وہ کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی جن ہے، کیونکہ اتنا بہادر کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جو بھی کام کرتا بہت جلدی کر لیتا۔ لوگ اگر کسی کام میں 1 گھنٹہ لگاتے تو ماہر وہی کام 10 منٹ میں کر لیتا۔ ماہر کی فیملی میں اس کا ایک بھائی اور ایک بہن تھی اور امی ابو تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بیل رسی توڑا کر بھاگ گیا۔ وہ بیل کافی خطرناک تھا۔ سب لوگ اس سے ڈر رہے تھے کیونکہ وہ کافی طاقتور تھا۔ جو بھی اس بیل کے سامنے آتا وہ اس کو مارتا۔ وہ صرف اپنے مالک سے ہی قابو میں آتا تھا۔ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آیا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے، اور جس آدمی کا وہ بیل تھا وہ موقع پر نہیں تھا، اور بیل کافی تباہی مچا رہا تھا۔ ماہر کی کافی دھوم تھی گاؤں میں۔ اس بات کا ماہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ گاؤں کے لوگ مصیبت میں ہیں۔ وہ جلدی سے گاؤں میں آ جاتا ہے۔ بیل جیسے ہی ماہر کو دیکھتا ہے وہ خود کو ماہر کے پاس آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ خود بخود ہی ماہر کے پاس آ گیا۔ گاؤں کے لوگ اس قدر حیران ہو جاتے ہیں کہ سب کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اس بیل نے کبھی ماہر کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، کبھی ماہر نے اس کو گھاس تک نہیں ڈالی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب حیران ہوئے، جیسے کہ یہ سب ایک سپنا ہو۔ گاؤں کے لوگ ایک طرف سے ماہر سے ڈرتے بھی تھے کہ یہ سب کام کوئی بھوت ہی کر سکتا ہے۔ ماہر کو گاؤں میں لوگ بجلی کے نام سے بلاتے تھے، کیونکہ وہ بجلی کی طرح کام کرتا تھا۔ ماہر کے گھر میں بھی سب کبھی خوش ہوتے اور کبھی غم میں ہوتے تھے۔ ماہر ایک دم ٹھیک ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی بچوں کی طرح ضد بھی کرتا تھا۔ گاؤں میں سبھی کے وہ کام آتا، لیکن کچھ دنوں کے سے اس کی طبیعت میں ایک کافی اچانک سی تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ بلا وجہ ہی لوگوں کو مارنے لگ گیا تھا۔ جو گاؤں والے ماہر سے محبت کرتے وہ اب اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کسی کو پتھر مارتا اور کبھی کسی کو دھکا دیتا، بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گیا تھا۔ لیکن کبھی بھی ماہر کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اصل میں گاؤں والے اس کو بہت چاہتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنے گھر میں ایک چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ بھی اس کے پاس تھے۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے لال ہو جاتی ہیں، اور ماہر کے پاس جو لوگ تھے وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اور ماہر بھی گھر سے بھاگ گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ گاؤں والے بھی ماہر کی طرف بھاگ گئے، لیکن ماہر جیسے ہی گھر سے تھوڑا دور جاتا ہے، ماہر ایک دم سے گھر والوں اور گاؤں والوں کے سامنے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ گاؤں والوں کو تو اب یقین ہو چلا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھوت ہے۔ ماہر جیسے ہی گاؤں سے تھوڑا دور گیا، وہ پھر سے دکھائی دینے لگا۔ اس کا چہرہ اس قدر خوفناک تھا کہ اگر کسی گاؤں والے کے سامنے اس کا چہرہ آ جاتا تو وہ ڈر کے بے ہوش ہو جاتا۔ اس کا ایک دم سے سب کے سامنے غائب ہو جانا گاؤں والوں کے لیے کافی پریشان کن تھا، اور اب گاؤں والے کافی اپنے گھروں سے کم ہی نکلتے، اور ادھر ماہر نے ایک عجیب اور غریب اور خوفناک کام شروع کر دیا تھا۔ اب ہر روز ماہر گاؤں سے ایک نوجوان کو اٹھا کر جنگل میں لے جاتا اور اس کا خون پی کر اس کی لاش کو وہیں چھوڑ دیتا۔ گاؤں کے لوگ جب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتے اور لاش کو دیکھتے تو ان کی چیخیں نکل جاتی۔ اب تو ہر روز جنگل سے ایک نوجوان کی لاش ملنا معمول بن گیا۔ لیکن گاؤں والوں کو ابھی تک ماہر کے اوپر شک نہیں تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتے تھے اور ماہر بھی سب سے پیار کرتا تھا۔ لیکن گاؤں والوں کو کیا خبر تھی کہ ماہر اب ماہر نہیں رہا، وہ ایک بھوت بن گیا ہے۔ گاؤں والے اپنوں کی اس طرح لاشیں جب دیکھتے تو ان کا غصے کی وجہ سے اور غم کی وجہ سے دل باہر کو نکل آتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قاتل کا کوئی بھی نام و نشان ابھی تک نہیں تھا۔ اور پھر گاؤں والوں نے آپس میں مل کر ایک صلاح کی۔ وہ لوگ اس طرح اپنی نظروں کے سامنے اپنے پیاروں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ سب مل کر ایک مولوی صاحب کے پاس چلے گئے اور مولوی صاحب کو ساری بات بتائی، اور ماہر کی ساری بات بھی بتائی، کیونکہ ماہر کو ٹھیک ہوتا دیکھنے کی سب پورے گاؤں کی خواہش تھی۔ مولوی صاحب نے سب گاؤں والوں کو خاموش ہونے کو کہا تھا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد مولوی صاحب نے کچھ پڑھائی کی
اور گاؤں والوں سے جب یہ کہا کہ یہ سب کام وہی لڑکا کر رہا ہے تو گاؤں والے مولوی صاحب پر کافی غصہ ہوئے۔ مولوی صاحب بولے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس لڑکے سے کافی محبت کرتے ہیں، لیکن اس بات میں یہی حقیقت ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ ماہر سے بہت محبت کرتے تھے۔ مولوی صاحب بولے لیکن اس سب میں اس لڑکے کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ وہ سب بولے کہ مولوی صاحب ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اس کا کوئی حل تو ہمیں بتائیں۔ وہ بولے کہ حل تو تھا لیکن اس میں جان بھی جا سکتی تھی۔ گاؤں کے لیے اور ماہر کے لیے کسی کی ایک جان کی قربانی چاہیے۔ گاؤں کا ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ مولوی صاحب نے نوجوان سے کہا تھا کہ کچھ دن اور راتیں جنگل میں ہی گزارنی تھی۔ کام اتنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ نوجوان تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے گرد ایک دائرہ کھینچو، لیکن کسی بھی صورت اس دائرے سے باہر نہیں آنا، اور جو ورد میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ گاؤں والوں نے مولوی کا شکریہ ادا کیا اور نکل گئے۔ رات کو نوجوان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ پہلی رات تو ٹھیک گزری تھی۔ مولوی صاحب نے 3 دوست کا چلہ بتایا تھا، لیکن جب دوسری رات کے 1 بجے کا وقت ہوا تو ماہر اس لڑکے کے سامنے ایک خونخوار جن کی صورت میں آ گیا۔ جب اس لڑکے نے جن کو دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ ماہر کو دیکھ کر وہ لڑکا ایک دم سے چیخ مارنے لگا، لیکن مولوی صاحب کی بات اسے ابھی بھی یاد تھی اور وہ کسی بھی صورت میں دائرے سے باہر نہیں آیا۔ اس لڑکے نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ورد کرنے میں مصروف رہا۔ ماہر اس لڑکے کو روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح یہ ورد چھوڑ دے اور دائرے سے باہر نکل آئے، کیونکہ وہ دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ دائرے سے کسی بھی صورت باہر نہیں جانا۔ اس بار ماہر نے ایک اور چال چلی جس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس نے دائرے کے آس پاس آگ لگا دی۔ اس آگ کو لے کر وہ لڑکا ڈر گیا اور ایک دم سے دائرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکا دائرے سے باہر نکلا تو اس نے اس پر حملہ کر دیا اور اس لڑکے کو وہیں پر ڈھیر کر دیا، پھر اس کا سارا خون پی گیا۔ اور صبح جب گاؤں والے وہاں گئے تو انہوں نے اس لڑکے کی لاش دیکھی۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ گاؤں والوں کو ایک ہی ذریعہ لگا تھا کہ وہ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی اس چلے کو دوبارہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مولوی صاحب کی بات پر عمل تو کرنا تھا۔ ٹائم گزرتا جا رہا تھا اور لاشوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا جا رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس خوفناک چلا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے، کوئی بھوک سے مر رہا تھا اور کوئی ڈر کی وجہ سے۔ ماہر کے ڈر کی وجہ سے پورا گاؤں ویران تھا، پورا گاؤں قبرستان بن چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس گاؤں میں صدیوں سے کوئی آبادی نہیں ہے۔ گاؤں میں اب کچھ لوگ ہی آباد تھے، ماہر کی فیملی والے اور کچھ اور لوگ، لیکن ماہر کی فیملی والوں کو ابھی تک ماہر نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ماہر کے والد بہت پریشان تھے۔ وہ گاؤں والوں کو ایسا در بدر اور مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ چلہ وہ خود کریں گے۔ وہ گاؤں والوں کے پاس گئے اور سب کو کہا کہ یہ چلہ میں خود کروں گا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ آپ یہ خطرناک کام نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور مولوی صاحب کے پاس چلے گئے۔ مولوی صاحب کو بتایا کہ یہ کام خود وہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب بولے کہ اس کام میں بہت خطرہ ہے۔ آپ نے خود اس لڑکے کے ساتھ دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ بولے کہ مولوی صاحب مجھے امید ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کچھ وظائف بتائے اور کہا کہ کسی بھی صورت میں جو بھی ہو جائے آپ نے اس دائرے سے باہر نہیں آنا۔ اب آپ جلدی جائیں اور اپنا کام شروع کر دیں۔ ماہر کے والد صاحب نے اپنا مشن جاری کر لیا۔ پہلی رات بھی کچھ نہیں ہوا، دوسری رات بھی کچھ نہیں ہوا۔ چلے کی آخری رات تھی، کچھ ٹائم ہی باقی تھا کہ اچانک سے ایک طرف سے دھواں اٹھنے لگا اور اس دھوئیں میں سے ایک لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ ماہر کے ابو نے جب اس لڑکی کی آواز سنی تو وہ اس کو بچانے کے لیے جیسے ہی دائرے سے پاؤں نکالنے لگے تو ان کو اس مولوی کی بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی ماہر کی چال ہے اور انہوں نے اپنا پاؤں دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ ماہر کی یہ چال بھی کامیاب نہیں ہوئی
اور اس کے ابو بھی بچ گئے۔ اگر ٹائم پر بات نہ یاد آتی تو ان کا انجام بھی اس لڑکے کے جیسا ہوتا۔ اچانک سے دھواں اور وہ آواز بند ہو گئی۔ ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، جیسے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہی نہ ہو اور سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ایک طرف سے اتنے خطرناک شکل والا جن آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ماہر کے ابو کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جن بھاری آواز میں بولتا ہے کہ دائرے سے باہر آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ماہر کو ابو کو مولوی کی سب باتیں یاد تھیں۔ وہ زور زور سے ورد کرتے رہے۔ وہ جن زور زور سے ہنستا رہا کہ تم کچھ بھی کر لو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو بھی ہو سکے تم کر لو، میں اس لڑکے سے دور جانے والا نہیں، وہ ہم سے ڈرتا نہیں تھا، اب اس کو میں ایسے ہی تنگ کرتا رہوں گا۔ وہ جن کبھی آس پاس آگ لگاتا، کبھی پڑھتے پڑھتے پتھر اٹھا کر ان پر مارنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ سب دائرے کے پہنچتے ہی نہیں اور پہلے ہی ختم ہو جاتے۔ جن کا ایک بھی جادو نہیں چل رہا تھا اور ماہر کے ابو اپنا ورد کرتے رہے۔ جن کافی غصے میں تھا کہ میرا جادو کیوں نہیں چل رہا۔ چلہ ختم ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم بچا تھا۔ جیسے جیسے ٹائم ختم ہونے والا تھا جن بھی اتنا ہی غصے میں آتا جا رہا تھا، کبھی ایک شکل اختیار کرتا تو کبھی دوسری۔ ماہر کے ابو بھی اب احتیاط سے کام لے رہے تھے اور اب اس جن کا انجام بھی نزدیک تھا، کیونکہ اس نے بے گناہ لوگوں کو بہت مارا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے اور ساتھ ساتھ ورد بھی کرتے رہے۔ پھر جیسے ہی چلے کا ٹائم ختم ہوا، ماہر کے ابو نے جن کی طرف پھونک ماری۔ پھر ماہر کے جسم سے ایک ڈرونی شکل کا ایک جن نکلا اور چیختا ہوا دور جا کے اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں مر گیا۔ ماہر اپنے والد کے گلے لگ کر خوب رویا اور اس کے ابو اس کو لے کر گاؤں روانہ ہو گئے۔ گاؤں والوں ماہر کو دیکھ کر خوب خوش ہوئے اور انہوں نے جشن منایا، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ ماہر میں اب وہ طاقت نہیں رہی۔ لیکن گاؤں والے اب بھی ماہر سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ پہلے کرتے تھے۔ یہ سٹوری آسما نے قصور سے سینڈ کی ہے۔ 2018 نومبر میں ہوا یہ ان کے ساتھ ایک ریئل انسیڈنٹ ہے۔ ہم اپنا نیا گھر شفٹ کر رہے تھے، ابھی ہم اپنا سامان ہی لگا رہے تھے۔ اس گھر میں 2 روم تھے اور ایک کچن تھا اور ایک باتھ روم تھا کہ جو دونوں بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ تھا۔ بابا اور بھائی ہمارا سامان رکھ کر اپنے آفس چلے گئے، میں اور ماما سامان لگاتی رہیں۔ سب کام ہو گئے، آپی بھی آ گئی اور ان کے 2 بچے۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ آپی کا بیٹا جو 2 سال کا بھی نہیں تھا اچانک دروازے کی دہلیز پر جا کر بیٹھنے لگ گیا۔ اتنی سردی تھی پھر بھی ہم بار بار اس کو بیڈ پر بٹھاتے پر وہ نہیں بیٹھتا۔ اس نے وہیں جا کر سونا ہوتا۔ دروازہ بند بھی کر دیتے پر وہ دروازے کے پاس ہی جا کر سوتا۔ خیر کسی نے یہ نوٹ نہیں کیا کیونکہ نیا گھر تھا۔ ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی، میں اور آپی بیڈ پر بیٹھ کر رات کو باتیں کرتی رہیں۔ ایک روم میں ماما، بابا اور بھائی تھے اور دوسرے روم میں آپی اور ان کے بچے بیڈ پر تھے۔ کمرے میں 3 کھڑکیاں تھیں جو کہ کھلی ہوئی تھیں، جس میں سیڑھیاں اور صحن اور کچن سب صاف نظر آتا تھا۔ ہم تھک گئے تھے، پھر ہمیں نیند آ گئی کیونکہ سب سو بھی گئے تھے۔ صبح ہوئی تو آپی کچن میں آٹا گوندنے لگی، پانی لینے کے لیے بال اٹھانے لگی تو وہ خود بخود گھومنے لگا۔ وہ ایک دم ڈر گئی اور چیخ مارنے لگی۔ پھر ہماری ماما آ گئی، وہ کہتی کہ تم تو ویسے ہی وہمی ہو شروع سے، یہ خود بخود ہی گھوم گیا ہوگا۔ خیر بات اس طرح سے آئی گئی ہوگی اور سب نے اگنور کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد شب برات تھی یا کوئی اور عبادت کی رات، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ میں اور ماما کے روم میں نفل پڑھ رہے تھے۔ رکوع میں مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے ہے، مجھے میرے ساتھ ایک سایہ نظر آیا۔ خیر بہت مشکل سے میں نے مکمل کر کے سلام پھیرا اور کچھ بھی نظر نہ آیا۔ خوف اتنا تھا کہ میں آگے کچھ بھی نہ پڑھ سکی۔ میں نے تسبیح اٹھائی اور روم میں چلی گئی اور میرے بابا سو رہے تھے اور ماما نیند میں تھی۔ پھر پتہ نہیں بابا کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے اٹھے۔ اس وقت رات کا 2 یا 3 کا وقت تھا۔
واش روم گئے اور جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگ گئے۔ پھر کچھ دن گزرے تو آپی اور ہم باتیں کر رہے تھے کہ ایک عجیب سا سایہ سیڑھیوں سے کمرے میں گیا اور کبھی کچن میں جاتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہم کو وہم ہوا ہے، پھر یہی چیز ماما کو اور بابا کو بھی محسوس ہونے لگ گئی۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، نیچے شاپ تھی اور اوپر ہمارا گھر تھا، اور ساتھ ہی گھر میں اسکول تھا جو 8 کلاس تک تھا۔ مطلب ہمارے گھر کی چھت اسکول کی چھت کے ساتھ لگتی تھی۔ اسکول کے 2 گیٹ تھے، ایک بچوں کے آنے جانے کے لیے تھا اور دوسرا جہاں ہم موٹر سائیکل رات کو کھڑی کرتے تھے۔ نیچے دکان کی وجہ سے وہاں لگانی پڑتی۔ نیچے بس گیٹ تھا اور اوپر سیڑھیاں آتی۔ ہمارا روم اوپر تھے اور سیڑھیاں چھت کے ساتھ تھیں۔ گرمیاں آ چکی تھیں۔ ماما اور میں اور میرا چھوٹا بھائی زین چھت پر سو رہے تھے۔ نیچے بابا اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے بیل دی۔ میں نے بیل کی آواز سن کر نیچے جانے لگی۔ اس دوران مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، تو میں جب نیچے آئی اور میں نے دروازہ کھولا تو میرے بابا نے کہا کہ جب زین نے مجھے اندر سے آواز دی تھی تو دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میں نے بابا سے کہا کہ بابا وہ تو کب کا چھت پر سو رہا ہے، میں اور ماما بھی اوپر چھت پر ہی ہیں، کسی نے بھی کوئی آواز نہیں دی۔ میرے بابا غصہ کر گئے، وہ بولے کہ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ 2 سے 3 بار زین نے آواز دی تھی، بابا آپ ہیں، بابا آپ ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ہاں میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جا کر زین سے ہی پوچھ لیں، وہ 1 گھنٹے پہلے کا سو رہا ہے۔ خیر وہ بات بھی اگنور کر دی گئی اور اسے اپنا وہم سمجھ لیا۔ بس ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم نظر انداز کرتے رہے۔ کئی بار گھر بدلنے کا خیال آیا، لیکن پھر یہ خیال آتا کہ اتنا سامان اٹھانا اور دوبارہ سے سیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایک عجیب سا خوف رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن ماما بابا کسی کام سے گھر سے گئے، میں گھر پر اکیلی تھی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو ایک ہارر فلم دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ میں تو رات کو بھی اکیلی ہی صحن میں چلی جاتی تھی۔ پھر جب میرے ماما اور بابا چلے گئے تو میں واش روم میں اپنا سوٹ دھونے کے لیے چلی گئی کہ اچانک سے مجھے میری ماما کی آواز آئی کہ ہادیہ کہاں ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک بار پھر آواز آئی کہ ہادیہ کہاں مر گئی ہو؟ جس طرح سے میری ماما مجھے آواز دیتی تھی مجھے اسی طرح سے آواز دی گئی۔ وہ آواز بالکل میری ماما کی تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر ڈر کے مارے میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میری ماما تو گھر پر نہیں تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں اور زیادہ ڈرنے لگی۔ پھر ایک دم سے میرے کمرے کی تینوں کھڑکیاں ایک ساتھ زور آواز سے بند ہوئیں۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو اور میں چھت پر بھاگ گئی۔ نیچے کا گیٹ بھی لاک تھا۔ پھر کافی دیر میں اوپر ہی بیٹھی رہی اور جو بھی صورتیں اور ورد یاد تھے میں نے سب پڑھ لیے۔ پھر شام ہو گئی، اتنے میں گیٹ پر بیل ہوئی۔ مجھ میں نیچے جانے کی ہمت نہیں تھی، مگر میں نیچے گئی۔ گیٹ کھولا تو ماما بابا تھے۔ میں ان کو کچھ نہیں بتایا اور کچھ دن کے لیے اپنی آنٹی کی طرف چلی گئی۔ ماما اور بھائی بھی جب آئے تو پھر عجیب سا لگا۔ خیر گرمی شروع ہو رہی تھی تو مجھے ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھنے کی عادت تھی، اس لیے میں جلدی سے کھانا بنا کر شام میں اوپر چلی جاتی تھی، اور سورج میری آنکھوں کے سامنے روز ڈوبتا تھا۔ میری اس عادت سے ماما اور آپی کو شروع سے بہت گلا تھا کہ شام کے وقت چھت پر جا کر نہیں بیٹھتے۔ مجھے یہ عادت کافی سالوں سے تھی، میں اسے کیسے چھوڑتی۔ ایک شام میں نہا کر چھت پر چلی گئی، سر پر ٹاول باندھے، بال خشک کیے اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ شام دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا ہوا، نیچے آ کر میں لیٹ گئی۔ ماما کہتی کہ نانو کو کاول ملا دو، میں بات کروں ان سے۔ میں نے ملا دی، وہ بات کر رہی تھی، مجھے نہیں ہوش۔ پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میری ماما اور سب نے بتایا کہ میرا جسم بہت زور سے کانپ رہا تھا اور میرے ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے کہ جیسے رسی کو بل پڑتے ہیں۔ ماما کہنے لگی کہ میں نے امی سے جلدی سے فون بند کر دیا، ان کو کہا کہ ہادیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور اتنے میں چھوٹا بھائی بابا کو لے کر آ گیا۔
پھر کوئی آدمی آیا جس نے مجھے دم کیا۔ میری ماما کہتی ہیں کہ مجھ میں سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور ماما کہتی کہ میں بہت روئی۔ خیر جب مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میری ماما میرا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ماما کہتے رہی کہ تمہیں بخار تھا تو تم اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی، اور بخار کی وجہ سے ہی تمہارے جسم میں اتنا درد ہو رہا ہے، ہم یہاں دوائی لینے آئے ہیں۔ پھر میرے کزن آپی اور ایک آنٹی آئیں۔ وہ مجھ سے ایسے ایسے دور بیٹھ رہی تھی کہ جیسے مجھے کوئی بیماری لگ گئی ہو۔ پھر وہ سب چلے گئے، بس آپی اور ان کے بچے رک گئے، اور پھر ایک دم سے بابا بیمار ہو گئے۔ وہ کچھ دن بیمار ہی رہے، اور ایک دن وہ اسکول میں موٹر سائیکل لگانے گئے۔ 11:30 بجے کا وقت ہوگا۔ اسکول کی بیک سائڈ پر وہ گاڑی لگاتے تھے اور اس کی چابی ہمارے پاس ہوتی تھی۔ بابا موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے ہی اوپر کی طرف لے کے آتے۔ بابا کہتے کہ سامنے اسکول کا دروازہ شیشے کا تھا۔ جب لائٹ اس پر پڑی تو اتنی خوفناک شکل کہ بابا کہتے ہیں کہ میری تو سانس ہی رک گئی۔ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ میں نہ لکھ سکتی ہوں نہ بیان کر سکتی ہوں۔ میرے بابا ڈر کے بائک کو وہیں چھوڑ کر اوپر آ گئے، اور جب بابا اوپر گھر آئے تو بابا پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ تب ہم کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، اور صبح تک میرے بابا کو شدید بخار تھا، اور وہ تقریباً نیم بے ہوشی میں تھے۔ انہیں سانس لینے کا مسئلہ پڑ گیا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ بابا رات کو سو نہیں سکتے تھے، وہ ڈرتے تھے۔ ہم نے نیا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا، اور اتنے دن تک ہم اپنی موٹر سائیکل نیچے شاپ کے پاس ہی کھڑا کرنا شروع ہو گئے۔ آخری رات ہماری اس گھر میں بہت مشکل سے گزری۔ وہ رات تقریباً ہم سب نے جاگ کر گزاری۔ آپی کچن میں پانی پینے گئی۔ رات کا وقت تھا۔ وہاں کوئی بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 2 یا 3 سال ہوگی۔ آپی وہیں سے واپس ہمارے پاس آ گئی۔ وہ رات ہماری اس گھر میں آخری رات تھی، اور ہم دوسرے گھر چلے گئے۔ اب ہم جب بھی اس محلے سے گزرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنے دن وہاں کیسے اتنا وقت گزار لیا۔ اس مکان میں جو بھی آتا ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ نہیں رک پاتا، کیونکہ یہاں پر سایہ ہے، بہت سے اثرات ہیں، رات کو آوازیں آتی ہیں، اور وہ سونے نہیں دیتے۔ آج بھی وہ گھر خالی ہے۔ اتنے سال ہو گئے ہیں، اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر کوئی بری چیزیں ہیں جو کسی کو رہنے نہیں دیتی۔